سکھوں کا میلہ بیساکھی۔ دنیا بھر کے سکھ اس بات پر متفق ہیں کہ حسن ابدال میں موجود گردوارہ پنجہ صاحب میں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک تشریف لائے، اور پنجہ صاحب کی بھی ایک کہانی ہے جو سکھوں کے بقول کچھ اس طرح ہے کہ حسن ابدال شہر میں واقع بلند ترین پہاڑی مقام پر زمانے کی ایک جلیل القدر ہستی حضرت سید جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف بابا ولی کندھاری سے بابا گرو نانک نے پانی مانگا۔ جب انہوں نے پانی نہ دیا تو بابا گرو نانک نے پہاڑ میں ایک سوراخ کر دیا اور سارا پانی نیچے کھینچا چلا آیا۔ ایک چٹان نما پتھر کے اوپر کندھا لگا کر نانک جی کے پنجے کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان بابا ولی کندھاری نے نیچے لڑکھائی، جسے بابا گرو نانک نے اپنے ہاتھوں سے روکا، اور اس طرح اس گردوارے کا نام ہمیشہ کے لیے پنجہ صاحب پڑ گیا۔ دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتریوں کی آمد کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ بابا ولی کندھاری کی پہاڑی پر متھا نہ ٹیک لیں۔ یہ عمل صدیوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی جاری ہی رہے گا۔ اس سے قبل کہ ہم میلہ بیساکھی کی بات کریں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بابا گرو نانک کون تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد برصغیر میں جس ہستی کو کلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا ادراک ہوا، وہ بلا شبہ بابا گرو نانک کی بلند مرتب شخصیت تھی، جسے سمجھنے کے لیے گرو نانک کی تعلیمات اور علم زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے اشد ضرورت ہے۔ بابا نانک کی گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جواہر پاروں کو چن چن کر اکٹھا کیا اور زمانے کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ گرو نانک جی نے کلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب کا حصہ بنا ڈالا، اور سکھ قوم کے لیے اس کلام کی حفاظت ایک مذہبی فریضہ بن گیا۔ گرو نانک نے اس کلام کو محفوظ کر کے پنجاب پر بلاخصوص اور انسانیت پر بامعمول بہت بڑا احسان کیا ہے۔ گرو نانک کا ایک دوسرے مذہب کے صوفی کے کلام کو اکٹھا کرنا بلا شبہ ایک قابل تعریف اور بے مثال کام ہے۔ یوں لگتا ہے کہ قدرت نے کلام فرید کی نگہبانی اور بقا کے لیے سکھ پنتھ کے حصار کو پسند کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ شاید کلام فرید کو زمانے کی نظر سے محفوظ نہ کر سکتے، جیسے دیگر نوادرات کی حفاظت نہ کر سکے۔ گرو نانک کے بعد پانچویں گرو ارجن دیو نے 1604 میں گرنتھ صاحب کی تدوین کی اور کلام فرید کو وہی مقام اور درجہ دیا جو کہ بابا نانک، گرو امرد اسیارام داس جی کے کلام کو میسر آیا۔ اگر بابا نانک کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے تو ان کا نچوڑ توحید، عمل صالحہ، تکریم عدم، خدمت خلق، رواداری، بھائی چارے، محبت اور فلاح انسانیت ہے۔ بابا گرو نانک سے پہلے ہندوستانی معاشرے کی تقسیم اس وقت ہوئی جب بھیل، کول، دراوڑ اور سنتھال اقوام کا قتل عام ہوا۔ جو بچ گئے وہ جنگلوں میں جا کر آباد ہوئے۔ جنم ساکھی بھائی بالا میں بابا نانک کے حوالے سے درج ہے کہ چاروں کتابیں الہامی ہیں۔ چاروں کتبیں اک ہے، چاروں کولے خدائے، چاروں قدم خواب دے، قاضی دل وچ لائے۔ اس جنم ساکھی میں آگے درج ہے کہ قرآن پڑھنے سے ان چاروں کتابوں یعنی توریت، انجیل، زبور، فرقان اور فرقان کو قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھ توریت انجیل تو زبور تے فرقان، دیکھ توریت انجیل تو زبور دے فرقان، ایہو چار کتیب ہن پڑھ کے ویکھ قرآن۔ یہ تو تھی بابا گرو نانک کی خدمات اور ان تعلیمات کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ اب ہم میلہ بیساکھی کے متعلق تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ میلہ بیساکھی گردوارہ سری پنجہ صاحب حسن ابدال میں 5 صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ یکم بیساکھ کو جب پنجاب میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہوتا ہے تو سکھ قوم پنجہ صاحب میں اپنے گرو کے اس مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی زندگی میں چند لمحات آرام کیا، اور یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ اگر ہم 9/11 سے قبل حسن ابدال میں میلہ بیساکھی کو یاد کریں تو لوگ دور نزدیک سے میلہ بیساکھی کا لطف اٹھانے یہاں آیا کرتے تھے، اور گردوارہ سے منسلک پنجہ بازار جو سارا سال قدرے ویران اور سنسان رہتا تھا، میلہ بیساکھی کے موقع پر ایک بڑا کاروباری سینٹر میں بدل جایا کرتا تھا۔ پنجاب بھر سے کپڑے ڈرائی میلہ بیساکھی گردوارہ سری پنجہ صاحب حسن ابدال میں 5 صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔ یکم بیساکھ کو جب پنجاب میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہوتا تو سکھ قوم پنجہ صاحب میں اپنے گرو کے اس مقام پر اکٹھے ہوتے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے تھے، اور یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ غرض پاکستان اور انڈین اس میلے کا سال بھر بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے، دوستیاں اور عہد و پیمان کیے جاتے۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر ماہ نومبر میں بھی اسی طرح کی رونقیں لگ جاتی، لیکن 2001 9/11 کے امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملوں کے نتیجے میں عالمی سطح پر رونما ہونے والی دہشت گردی کی فضا نے اس تہوار کو میلے کی بجائے مقامی رہائشیوں کے لیے جان کا عذاب بنا دیا۔ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی اپنی مرضی
اپنی مجبوریاں ہیں۔ وہ بازار جہاں میلہ بیساکھی کے موقع پر کھینچا تانی چل رہی ہوتی تھی، اب وہاں ویرانی اور بے بسی کی تصویر بنی نظر آتی ہے۔ مہمان سکھ یاتریوں کو ماضی کی طرح گردوارہ سے باہر بازاروں اور شہروں میں آزادانہ گھومنے کی اجازت نہیں، جبکہ ماضی قریب میں انڈین اور دیگر ملکی سکھ یاتریوں کو بازاروں میں گھومنا تو ایک طرف، انہیں قریبی محلوں میں مقامی لوگوں کے پاس پیئنگ گیسٹ کے طور پر قیام کرنے میں بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ اس سال بھی سکھ یاتریوں کی محفوظ آمد کے لیے ان کی رہائش اور تعلیم کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مقامی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران اور عملہ گردوارہ کے اندر اور گردوارہ کو جانے والے راستوں پر سکھ یاتریوں کی آمد سے قبل انتظامات مکمل کر چکے ہیں۔ اس سلسلہ میں خاتون اسسٹنٹ کمشنر حسن ابدال ڈاکٹر ثنا رام چند میلہ بیساکھی میں باہر سے آنے والے سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی اور ان کے رہنے کا محفوظ ترین انتظام کر رہی ہیں، جبکہ محکمہ مال، MC، وابڈہ ملازمین کے علاوہ ضلع ٹریفک پولیس کے اہلکار میلہ بیساکھی کی کامیابی کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ بیساکھی میلہ کے موقع پر گردوارہ میں 24 گھنٹے بلا تعطیل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس بار بھارت سے تقریباً 3000 سکھ یاتریوں کی آمد متوقع ہے، جبکہ پاکستان کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے آمد سکھ یاتریوں کی کل تعداد 10,000 سے زائد ہو جائے گی۔